السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإن إلیاس لمن المرسلین اذ قال لقومہ الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ اور الیاس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، تم بعل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو۔ احسن الخالقین وہ اللہ جو تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، لہٰذا وہ سب عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اور پچھلی نسلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ الیاسین پر سلام ہو، ہم نیکوکار کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 اور اسی سورت سے آیت نمبر 123 سے لے کر کے 132 تک، یعنی 123 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 132 نمبر کی آیت کریمہ تک سورہ صافات سے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، سیدنا الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر یہاں پر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ سیدنا الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل میں جو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، انبیاء اور رسول، ان میں سے ایک رسول ہیں سیدنا الیاس علیہ السلام۔ سیدنا الیاس علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام کے نسل سے ہیں، یعنی ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کے نسل میں سیدنا الیاس علیہ السلام ہیں۔ اور ان کا جو زمانہ ہے وہ 9ویں صدی قبل مسیح، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی وفات سے پہلے جو 900 سال گزرا، سیدنا مسیح علیہ السلام سے کی وفات سے پہلے جو 900 سال گزرا، اس 900 سال میں جو سب سے پہلا سال ہے، یعنی قبل مسیح 9ویں صدی میں ان کا زمانہ نبوت ہے۔ اور ان کی تبلیغ کا جو مرکز ہے وہ بعل بکہ نامی شہر ہے جو ملک شام میں واقع ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام پہلے مصر کے اندر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں میں سے کسی ایک کو قتل کیا اور چلے گئے مدین سے جب واپس ہوئے تو پھر کہاں گئے؟ مصر گئے۔ وہاں جا کر کے فرعون کو اور قوم کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، بنی اسرائیل کو جو ہے ان کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے کوشش کی۔ اور جب بنی اسرائیلیوں کو آل فرعون کی غلامی کے پنجے سے آزادی دلا کر کے جب بھاگے، وہاں سے فرار ہوئے اپنی قوم کے ساتھ، تو رستے میں دریا میں فرعون اور آل فرعون سارے کے سارے غرق ہوئے اور یہ لوگ سیدھے چلے آئے تھے ملک شام کے اندر۔ ملک شام کے اندر چونکہ ان کا جو آبائی وطن ہے وہی فلسطین، وہی ملک شام ہے، تو یہ جو بعل بکہ شہر ہے یہ ملک شام میں واقع تھا۔ سیدنا الیاس علیہ السلام کی جو قوم ہے یہ بعل نامی ایک بت کی عبادت کیا کرتی تھی، یعنی بت تھے خاص، اس کا نام کیا تھا؟ بعل تھا۔ سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ بعل کا جو مطلب ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، آقا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، خاوند بھی ہوتا ہے، شوہر خاوند بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے، قرآن کریم کے مختلف آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعل کا لفظ نازل فرمایا ہے جس کا جو مطلب ہے اور مفہوم ہے وہ کسی بیوی کا شوہر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بعل۔ یہاں پر جو بعل ہے قدیم زمانے میں سامی قوم کے جو لوگ تھے وہ بعل کا جو لفظ ہے وہ الہ یا خداوند کہتے ہیں نا۔ ابھی
آپ دیکھیں گے عیسائیوں کے ہاں آج بھی جب ہندی میں وہ لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، یا ان کا جو ہندی کے اندر جو اولڈ اور نیو ٹیسٹامنٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے خداوند کا لفظ ہے. خداوند جو کہتے ہیں وہ اللہ کو کہتے ہیں، مالک کو کہتے ہیں. تو قدیم زمانے میں جو سامی قوم کے لوگ تھے وہ لوگ بال کا مطلب الہ یعنی معبود یا خداوند لیا کرتے تھے. سامعین کرام، ہم آپ کو یہاں پر بتلا دیں کہ ان لوگوں نے ایک خاص دیوتا کا نام بال رکھا تھا. اس کا مطلب یہ کہ جو دیوتا ہے جس کا جو بت بنایا گیا ہے، جتنے بھی دیوتا ہیں ان تمام کے سردار کیا یہ بال ہیں. سامعین کرام، بابل سے لے کر کے مصر تک، یعنی بابل سے لے کر کے مصر تک شرق اوسط کے تمام لوگ اسی بال نامی بت کے پوجا میں مبتلا ہو چکے تھے. عام لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے، فلسطین کی جو اسرائیلی جو ریاست تھی اس زمانے میں وہ لوگ بھی بال کی ہی عبادت کیا کرتے تھے. کیونکہ جب یہ لوگ مصر سے آئے اور ملک شام میں آ کر کے بسے اور یہاں پر جب ایک دوسرے سے شادی بیاہ ہوئی تو یہ جو بال کو پوجنے کی جو رسم ہے وہ دوسرے لوگوں سے بنی اسرائیل کے اندر آ گئی، اور الیاس علیہ السلام کے قوم کے لوگ اسی بال کی عبادت کیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، الیاس بلا شبہ رسولوں میں سے تھے. اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں. اتذرون بعلا، تم بال بت کو پکارتے ہو اپنا خدا بنا کر کے. وتذرون احسن الخالقین، اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو. احسن الخالقین کون ہے؟ اللہ عز و جل. ابھی انسان بھی بہت کچھ بناتا ہے نا، بہت ساری چیزیں بناتا ہے، مینوفیکچرنگ کرتا ہے، بہت ساری پروڈکشن کرتا ہے بہت ساری چیزوں کی. انسان اپنے ہاتھوں سے بت بھی بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے؟ انسان اپنے ہاتھوں سے پتھر سے تراش کر کے مٹی لگا کر کے بت بھی بناتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا الیاس علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم لوگ بعل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو. اس اللہ کو، اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اس اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے. یعنی یہاں پر سیدنا الیاس علیہ السلام نے اسی بات کی طرف توجہ اپنی قوم کو دلائی کہ جو بال کی جو تم لوگ پوجا کر رہے ہو یا دوسرے بتوں کی جو پوجا کر رہے ہو، یہ تو بے جان بت ہے جس کو پتھر اور مٹی سے جوڑ کر کے تم نے خود ہی بنایا ہے. تم خود ہی اس کی حفاظت بھی کرتے ہو اور پھر اسی کے سامنے جھک کر کے اس کی عبادت بھی کرتے ہو. بڑے بیوقوف لوگوں، شرم آتی نہیں ہے کیا کہ خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور پھر خود اسی کی پوجا کرتے ہو. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ سیدنا الیاس علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ تم لوگوں کو تو چاہیے یہ تھا کہ اس اللہ کی عبادت کرتے جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارا بھی خالق ہے، اور صرف خالق نہیں احسن الخالقین ہے، تم کو بہترین سانچے میں ڈالا. انسان جیسا خوبصورت اس پورے زمین پر، اس پورے کائنات میں کوئی نہیں. مخلوقات میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ انسان ہی. اللہ نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے. ہر چیز کو جہاں پر ہونا چاہیے بس وہیں پر ہے. آپ سوچ کر کے دیکھیے، غور کر کے دیکھیے، یہ کان یہاں کے بجائے یہاں لگ جائے تو کیسا لگے گا انسان؟ یہ آنکھ اٹھا کر کے یہاں پر ڈال دیا جائے تو کیسا لگے گا انسان؟ 3 آنکھوں والا جو کافر ہے، جو آنے والا ہے دجال، اس کا جو ایک آنکھ ہے اس دیکھ کر کے لوگ بھیانک لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ سیدنا الیاس علیہ السلام نے یہی بتلایا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ دیتے ہو اور بال کو پکارتے ہو اس اللہ کو جو احسن الخالقین ہے. بال کو تو تم نے خود ہی بنایا ہے، یہ بت اپنے ہاتھ سے تراشا ہے، بے جان بت ہے، خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اس کی حفاظت کرتے ہو اور پھر اسی کے سامنے جھکتے ہو اور اس اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، احسن الخالقین ہے. اس بہترین خالق کو چھوڑ کر تم یہ کس کی عبادت میں لگے ہوئے؟ یہی چیز کہا سیدنا الیاس علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اس اللہ کو جو تمہارا بھی اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا بھی رب ہے. فکذبوہ، تو ان لوگوں نے بھی انکار کیا. دیکھیے یہاں پر جتنی باتیں ہیں اور اس کی تفسیر میں جو اوتھینٹک باتیں وہی میں بتلاؤں گا آپ کو. الیاس علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری اسرائیلی روایات ہے، بہت سارے مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر ان روایات کو درج بھی کیا ہے،
لیکن بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے ہم لوگوں کو خود نہیں معلوم ہے، لہٰذا ان باتوں کو یہاں پر نہیں بیان کیا جا رہا ہے، جو اوتھینٹک باتیں ہیں بس اتنی ہی بیان کی جا رہی ہے کہ سیدنا الیاس علیہ السلام نے جب اپنے قوم کے لوگوں کو بتلایا یہ ساری باتیں، فکذبوہ، تو قوم کے لوگوں نے جھٹلا دیا. تو اللہ نے کیا کہا؟ فإنہم لمحضرون، یہ لوگ عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے. یہ لوگ کس چیز کے لیے حاضر کیے جائیں گے؟ عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو نبی کو جھٹلایا اور نبی کے مخالفت کی، قیامت میں ان کو بدلہ ملنے والا ہے. لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ نبیوں کو جھٹلانے کا انجام دنیا میں بھی قوم کو ملتا ہے. اور جھٹلانا صرف منہ سے نہیں ہوتا ہے، اپنے ایکٹیویٹی، اپنے کیریکٹر اور اپنے اعمال سے بھی نبی کو لوگ جھٹلاتے ہیں. اسی لیے آج مسلم قوم جو ہے اس قدر پستی میں چلی جا رہی ہے دن بدن. آپ پورے دنیا کے پولیٹیکل یا سماجی یا معاشرتی سچویشن کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمان آج کے ڈیٹ میں سب سے لوور گریڈ ہے. ہر جگہ پہ سب سے لوور گریڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی جو سب سے بنیادی اور بڑی غلطی ہے وہ یہ کہ توحید سے دور ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی طور پر مخالفت کرتے ہیں لوگ. عملی طور پر زبان سے تو اقرار ہے کہ ہمارا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اصل میں جب عمل کی بات آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی کوئی ویلو اور اہمیت نہیں ہوتی ہے. مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں سے لوگوں کو دور کر دیتی ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے جھٹلا دیا، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، لہذا وہ سب کے سب عذاب کے لیے یعنی جہنم میں حاضر کیے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے نیک بندوں کے، مطلب جو ان کے زمانے میں جو ایمان والے بندے تھے ان کو بھی حاضر نہیں کیا جائے گا، دوسرے ایمان والے بندوں کو بھی حاضر نہیں کیا جائے گا، اور ان کے زمانے میں جو ان کی امت میں جو مخلص بندے تھے ان کو بھی حاضر نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا، جس کی کوئی تفصیل نہیں، بس اشارہ ملتا ہے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلی نسلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا. ابھی الیاس علیہ السلام کا نام پتہ چلا، بہت سارے لوگوں کو پتہ تھا. جیسے پتہ چلا زبان سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی الیاس علیہ السلام پر نازل ہو، یہی ذکر خیر ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا انا کذالک سلام علی الیاسین، سلامتی ہو الیاسین پر. سلام علی الیاسین، یہ جو الیاسین ہے اصل میں الیاسی ہے. یہ جو لفظوں کی جو کمی بیشی ہے یہ زبانوں کے اندر پائی جاتی ہے. ابھی قرآن کریم میں دیکھ لیجیے جگہ جگہ پر اللہ نے کیا کہا؟ طور سینا، من طور سینا تنبت بالدہن، طور سینا کا. لیکن سورۃ التین اٹھائیے، وہاں پر کیا کہا؟ والتین والزیتون وطور سینین کہا اللہ نے، سینا نہیں کہا، سینین کہا. بس یہی چیز یہاں پر ہے. الیاس وہی نام ہے اور یہی زبانوں میں دو لفظ بڑھ گیا الیاسین. یہ زبانوں کے اندر لغت کے اندر چلتا ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرمایا، کہا سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، اور یقیناً الیاس ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. یہاں پر الیاس علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے ختم ہوتا ہے. اب آگے ایک اور نبی کا ذکر ہے جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا